ماشاء خالد، آج کے ابھی ویڈیو میں دیکھیں گے جو لائیو چل رہا ہے عرفات کا خطبہ میں کیا بتایا جا رہا ہے، اللہ کا حکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت اور حدیث ہے. تو آئیے خطبہ سنتے ہیں. التي خلق من أجلها قال تعالى وما شہر مکہ، حرمت والا مہینہ ذو الحجہ، حرمت والا دن یوم عرفہ، یہ ضروری چیز ہے، اس کے بغیر اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی. اسی لیے تو اللہ نے بندے کو پیدا کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے جن و انس کو اپنی عبادت و اطاعت کے لیے پیدا کیا. اللہ فرماتے ہیں اے نبی پاک فرمائیے کہ لوگوں، اللہ نے مجھے عدل کا حکم دیا ہے اور مسجدوں کو میں نماز پڑھیں اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعائیں کریں. اور فرمایا ہم نے ہر امت میں رسول کھڑا کیا، کیا کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی مشرک شیطان سے بچو. ان میں سے کچھ لوگوں کو ہدایت ملی، اس میں تقدیر غالب آ گئی، وہ گمراہ ہو گئے. اور زمین میں دیکھو کیا کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. اور اللہ نے فرمایا اپنے مال جان کی حفاظت کے بارے میں فرمایا کیا کسی انسان کو ناحق قتل مت کرو اور اپنے آپ کو بھی نہ مارو، اللہ تم پہ رحیم ہے، برسی کلنگ نہیں. اور جس نے زیادتی میں یہ کام کیا اس کو جہنم میں جلا کے رکھ دے گا اللہ پاک، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اور فرمایا اسی مال کی حفاظت کے بارے میں اے مومنو آپس میں اپنے مال باطل میں نہ کھاؤ. تجارت اور چیز ہے لیکن سینہ جپٹی کر کے غصب کر کے مت کھاؤ. اور عقل کی حفاظت میں فرمایا اے مومنو یہ جو شراب ہے، جوا ہے، پانسے ہیں، یہ سارے گندی چیزیں ہیں، شیطانی عمل ہے، اس سے بچ کے رہو. فاجتنبوہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. شیطان اس کے ذریعے تمہارے اندر فرقت اور بغض ڈال دیتا ہے اور یہ اس سے بچ کے رہو. اور تمہیں رب کے ذکر سے دور کرنا چاہتا ہے اور نماز سے. کیا باز آتے ہو یا نہیں باز آتے؟ باز آ جاؤ. وجاءت نصوص الكتاب اور والسنة کتاب و سنت کی نصوص بالنهي عن الوقوع اتنی في ہیں أعراض آ گئی ہیں الناس کہ لوگوں کی عزتوں میں نہ گھس جاؤ. اللہ فرماتے والذين ہیں يؤذون المؤمنين جو مومنوں کو والمؤمنات اور مومن بغير مردوں ما کو اكتسبوا تکلیفیں دیتے ہیں، فقد احتملوا بہتان لگاتے ہیں، وإثما بہت بڑا مبينا. گناہ اور بہتان اپنے ذمہ لیتے ہیں. اور اللہ نے إن فرمایا الذين يرمون بے شک جو مومن الغافلات عورتوں کو جو بولی بالی ہیں، غافلات مومنات، ان پہ زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ان پہ دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. قال جل وعلا اور اللہ نے فرمایا يا أيها الذين اے مومنو لا يسخر قوم من کوئی قوم بندہ مرد کسی دوسرے مردوں سے، عورتوں کو عورتوں سے مذاق نہ اڑائے، ٹھٹھا نہ اڑائے. ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں. اور کسی کے برے نام نہ رکھو، برے القاب سے نہ پکارو، یہ برا لقب فسق ہے ایمان کے بعد. اور جو توبہ نہ کرے تو یہی غلط لوگ ہیں، ظلم والے ہیں. اے مومنو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو کیونکہ بعض گمان اس گناہ بن جاتے ہیں. تجسسی مت کرو، کسی کی غیبت نہ کرو. کیا تم چاہتے ہو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ تمہیں بہت برا لگے گا. اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تواب ہے، قبول کرے گا توبہ. ومما يكمل ذلك اور اس کو تکمیل کے لیے کیا أن ہے؟ الوسائل لها أحكام المقاصد جتنے وسائل ہیں ان وأن کے ما لا مقاصد ہیں، يتم المأمور إلا به فهو مأمور اور به جتنا بھی اللہ نے حکم دیا ہے وہ ساتھ وسائل و مقاصد کے ساتھ ساتھ ہیں. جو واجب کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے. مقاصد الشریعہ مقاصد شریعہ میں اب یہ بھی ہے فما أدى إلى حفظ مقاصد کہ جو ان چیزوں کو محفوظ کرتی ہیں چیزیں وہ بھی ضروری هو ہیں. مأمور به وہ کیا شرعا چیزیں ہیں؟ فإنه لما كانت المقاصد والمصالح الضرورية جب مقاصد ضروری ہیں، يتوصل إليها مصالح ضروری ہیں تو ان کی طرف پہنچنے کے وسائل بھی ضروری ہیں. طرق مفضية إليها کون سے وہ طریقے ہیں؟ كانت طرقها ان کی حفاظت بھی وأسبابها ضروری ہے تابعة لها في تو انہی کے وہ أحكامها. تابع آتے ہیں. ومن هنا اور اسی میں سے فعلى كل مؤمن ہر مومن کو فعلى چاہیے، كل مؤمن ہر مومن أن کو يسعى چاہیے إلى المحافظة کہ على انہی چیزوں کی الضروريات حفاظت، الخمس ضروری چیزوں کی مما حفاظت کے لیے يؤدي کوشش إلى کرے سلامة الخلق جو واستقرار الحياة محفوظ کر سکے لوگوں وانتشار کو الأمن اور ترقی ہو سکے، امن پھیل سکے اور لوگوں کی مصلحتیں حاصل ہو سکیں اور مقصد دور ہو سکیں. وعليه أن يتعاون اور مع مومن کو غيره چاہیے آپس میں تعاون کی فضا قائم رکھے تقربا لله اللہ کے قرب کے وطلبا لیے لثوابه في اور الآخرة. ثواب حاصل کرنے کے لیے. وعلى كل مسلم ہر مسلمان کو چاہیے تمكين العابثين کہ یہ چاہیے کہ فضول لوگوں سے بچ کے رہے جو ان چیزوں کو خراب کرتے ہیں تاکہ ان مقاصد شریعت کی حفاظت ہو سکے. اور ہم سب پہ یہ فرض بنتا ہے
بهمته ہم اس کا خیال رکھیں وعمله حسب ہمت. ومركزه مسؤولية تجاه ہماری ذمہ داری ہے وعلينا جميعا ہم أن سب کی ذمہ نربي داری النفوس ہم اپنے آپ کی تربیت کریں اسی وخصوصا پہ النفوس الناشئة اور خاص طور پہ جوانوں کی لڑکوں کی بچوں کی ان کو ولئن سمجھائیں كانت المحافظة على هذه الضروريات اور جب تک الخمس حفاظت 5 چیزوں کی حفاظت ضروری ہے واجبة في كل واجب ہے مكان ہر جگہ پہ واجب ہے ہر زمانے میں واجب إن ہے وجوبها تو اسی لیے يتأكد ان کا في هذه واجب ہونا المواطن الشريفة یہ كما قال سٹریس لیتا ہے تعالى کہ ومن یہ يرد اسلام کا فيه مطلوب ہے بإلحاد بظلم نذقه اور من قرآن کہتا ہے کہ بیت اللہ میں ظلم کا ارادہ کرے گا ہم اس کو پکڑیں گے اور شاعر اسلام کے خلاف اس کو پکڑ لیں گے. یہ سیاسی مقام نہیں ہے یہ دینی مقام ہے. ہاں یہ بہت سی تنظیموں کا مقام نہیں ہے نہ گروہوں کا یہ اللہ کی جگہ ہے تاکہ ہم مناسک حج ادا کر سکیں. اسی لیے حج جائیں حجاج کرام آئے تھے دور سے تنظیم سازی کے لیے نہیں آئے اللہ کے سامنے حج ادا کرنے کے لیے حجاج بیت اللہ اے حج بیت اللہ کے حاجیوں انکم فی عرفہ تم عرفات فی میں ہو موقف عظیم اس مقام پہ یباہی اللہ جس میں اللہ آج تم پہ فخر کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے. هذا موطن شریف یہ عظیم موقف ہے وزمان فاضل یہ عظیم جمال ہے. تضاعف فیہ الحسنات تمہاری نیکیاں بڑھ رہی وتغفر ہیں فیہ السیئات گناہ معاف ہو رہے ہیں وترفع فیہ درجے بلند ہو رہے ہیں فأروا اللہ من انفسکم اور اللہ کو دکھاؤ کہ تمہاری طرف سے سنت واقتداء بالنبی اور نبی پاک کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی طرف جائے. الذي خطب في هذا الموطن جس نبی نے یہاں تم کھڑے ہو خطبہ دیا تھا ثم امر بلالا فرض بلال سے کہا اقامت کہو اور اقامت کے بعد آپ السلام نے ظہر اور عصر دو رکعت پڑھائی جمع تقدیم کی. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ركعتين عصر بھی 2 رکعت جمعا پڑھائی وقصرا جمعا وقصرا ثم وقف على ناقته پھر ناقہ پہ کھڑے يذكر ہوئے الله اپنی اونٹنی پہ اور ذکر کرنے لگے دعائیں کرنے لگے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. اتنی لمبی دعا. پھر مزدلفہ کی طرف نکلے تاکہ لوگ سکون پا سکیں اور فجر تک وہاں رک سکیں اور مغرب 3 رکعت پڑھی اور عشاء 2 رکعت پڑھی مزدلفہ میں لیٹ اور پھر فجر پڑھی. ثم دعا إلى أن أسفر فذهب إلى منى اور پھر منى کی طرف گئے جمرہ عقبہ پہ کنکریاں ماری پھر اپنی قربانی کی پھر آپ نے حلق کیا اور طواف افاضہ کے لیے بیت اللہ تشریف لے گئے اور یہ 10 تاریخ ہو گئی اور ایام تشریق میں منی کی طرف واپس آ گئے اور اللہ کی تکبیریں بلند کرتے رہے اور 3 جمرات پہ کنکریاں مارتے رہے ويدعو بعد الصغرى والوسطى ورخص لأهل الأعذار في ترك المبيت بمنى عذر والوں کو سنة رسول منی میں نہ الله رکنے کی بھی اجازت دے دی جو معذور تھے المكث في منى إلى اليوم الثالث اور عشر آپ علیہ السلام 13ویں رات تک وقد منی میں أباح التعجل في اليوم الثاني اور جو 2 راتیں رکے وہ بھی ٹھیک ہے جو زیادہ تقویٰ وہ 3 راتیں رکے عليه وسلم من حج اور جہاں سے فارغ ہوئے السفر پھر آپ نے سفر کیا بالكعبة جاتے جاتے بیت اللہ کا طواف کرتے رہے طواف وداع. اے حجیوں بیت اللہ کے حاجیوں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف بعرفة مفطرا عرفہ پہ کھڑے ہوئے روزہ چھوڑ دیا تاکہ طاقت رہے اور اللہ کا ذکر ہو دعائیں ہوں اور دوسرے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور آپ ذکر کرتے رہے عرفات میں دعائیں مانگتے رہے روتے رہے اور اس کی آپ اتباع کریں آپ اسلام کی اپنے رب سے دعائیں مانگو انه لا يحب المعتدين وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. خوف و طمع سے رب کو پکارو اپنی ذات میں پکارو رب کی رحمت محسنین کے بہت قریب ہے اور اپنے لیے دعائیں کرو اپنے والدین کے لیے اور جس نے بھی صلہ رحمی کی اور تمہارے ساتھ نیکی کی ہے اور جو تمہارے بھائی ان کے لیے دعا کرو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں دعا کرو فرشتہ بھی کہے گا تمہیں بھی وہی ملے. اور جو مصیبتوں میں ہیں فلسطین میں ہے جنگ پہنچ چکی ہے ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں اہل فلسطین کے لیے دعا کرو پانی بھی نہیں ہے بجلی بھی نہیں ہے کھانا بھی نہیں ہے جگہ نہیں ہے امن نہیں ہے اپنے ان فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی خوب دعا کرو سب سے زیادہ ان کے لیے دعا کرو یہ مستحق ہے اور وہ بھی ہے جنہوں نے ان کو کھانا دیا ایمبولنس دی احسان کیا نیکی کی ان کے لیے بھی دعا کریں
الحرمين اور ان کے لیے بھی دعا کریں جو خدام حجاج میں لگے ہوئے حرمین شریفین کی خدمت کے لیے اور اللہ کے مہمانوں کے لیے، اور خادم الحرمین الشریفین سلمان بن عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ، ان کے لیے بھی توفیق کی دعا کیجیے، اور ان کے ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اللہ ان کو اللہ حی قیوم ان کو توفیق عطا فرما۔ ہم آپ کے فضل کا سوال کرتے ہیں کہ آپ خادم الحرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز کو توفیق اور ان کے ولی عہد محمد بن سلمان کو بھی بہت سی خیریں عطا فرما اور ان کو توفیق دے۔ اللہ ان کا مؤید و نصیر بن جا، ان کی پیشانی کو پکڑ لے، ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما دے جو وہ حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں اور بہت بڑی خدمتیں کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ ان کا اجر بلند کر دے اور ان کا ثواب زیادہ کر دے۔ اللہ ان سے قبول فرما، حاجیوں سے حج قبول فرما، قربانی قبول فرما، اور ان کو اپنے گھروں میں خیریت سے پہنچا دینا، سالمین غانمین، یہ جب جائیں تو بخشے ہوئے ہوں۔ اے اللہ ان کی ضرورتیں پوری فرما دے، اے اللہ مسلمانوں کو معاف فرما دے، مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہر برائی سے ان کو محفوظ فرما اور ان کا دین محفوظ فرما، امن محفوظ فرما، خون اور عزت اور مال محفوظ فرما، اور اللہ ان کے گھر محفوظ فرما، ان کو مصالح عطا فرما، خیرات عطا فرما، مفسد دور فرما دے، برائیاں دور فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اللهم اصلح قلوبهم اے اللہ ان کے دل اچھے کر دے، اللہ ہم سب کے دل اچھے کر دے، ان کے وطنوں میں امن دے دے، اے اللہ ان کی بھوک دور کر دے، اللہ ان کے رزق برکت والے بنا دے، اللہ ان کے سارے معاملات خود سمیٹ لے، اللہ سارے معاملات امت کے خود سمیٹ لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔